واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اسماء الحسنی مظہر صفات الہیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عزیزم، ہم نے پچھلی نشست میں یا خالقو پر گفتگو کی تھی اور آج ہم یا مصور پر گفتگو کرنا جا رہے ہیں۔ عزیز، آپ غور کریں گے کہ مصور کوئی بھی ہو، پہلے وہ سوچتا ہے جو چیز بنانا چاہتا ہے، اور اپنے اس سوچ کے کسی خانے میں کوئی ایسی زبردست چیز بنانا چاہتا ہے کہ اس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر تو اپنے شعر کے ذریعہ، نثر نویس اپنے نثر کے ذریعہ، یعنی جس کے پاس جو فن ہے اس کے ذریعہ اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن مصور جو ہے وہ کاغذ پر، کینوس پر، کپڑے پر، لکڑی پر، لوہے پر، جس شیٹ پر، جس چیز پر چاہتا ہے وہ اپنے خیالات کے اظہار پینٹنگ کر کے کرتا ہے۔ لیکن جب غور کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصور اپنی چار چیز سے مصوری کو بچانا چاہتا ہے: آگ سے، پانی سے، مٹی سے اور ہوا سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پینٹنگ کو خراب کر دیتی ہیں۔ میں پینافلکس کی بات نہیں کر، پینافلکس تو دھوپ میں بھی لگائے جاتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پینافلکس جو ہے اس کا تصویر لے کے پھر اس سے بنایا جاتا ہے، اس کی پھر پرنٹ نکالی جاتی ہے۔ لیکن ایکچولی جس کو آرٹ کہا جاتا ہے، جس کو مصوری کہا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم غور کریں گے کہ جب ہم مصور کی بات کرتے ہیں تو مصور اپنی تمام چیز کو، جو بھی اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں محفوظ رکھتا اپنے ذہن کے خانے میں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا اظہار کرتا اپنے برش کے ذریعہ، پینسل کے ذریعہ، قلم کے ذریعہ، یا جس چیز سے بنانا چاہتا اس کے ذریعہ۔ اگر اس پینٹنگ جو برش میں پینٹ ہے اگر وہ گاڑھا ہو تو برش نہیں چل سکتا، پینٹ نہیں کر سکتا وہ۔ اگر بالکل پتلا ہو جائے، جب بھی اس کا برش جو ہے وہ خراب کر دے گا دوسرے کلر کو۔ لہٰذا یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ہم کلر بنانا چاہتے ہیں، جس جگہ جو رنگ بھرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل مناسب انداز کے ہو، ایک بات۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصور کے لیے، بنانے کے لیے اس کو چار چیز کے ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جس چیز پر مصوری کرنا چاہتا ہے وہ چیز ساکن ہو، متحرک نہ ہو، ہلتی جلتی نہ ہو، ورنہ وہ ڈرائنگ بنا نہیں سکتا، وہ مصوری نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، جہاں وہ بنانا چاہتا ہے وہ اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی ہو، وہاں پر نور ہو تو وہ چیز بنا سکتا ہے، یعنی کہ اندھیرا بھی نہ ہو اور چیز متحرک بھی نہ ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار عالم، وہ جو خالق کائنات ہے، خلاق عالم ہے، اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ متحرک جسم بنائی ہے، اندھیرے میں خلق کرتا ہے وہ۔ اس نے کہا کہ جیسا چاہتا ہوں تمہارے باپ کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ وہ ایسا مصور ہے جو ہر چیز کو خود تخلیق کرتا ہے، اور اس جیسا مصور کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور اس کے لیے ایک عام آدمی، ایک عام مصور کے بارے میں ہے کہ جب کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، کوئی مصوری کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے ذہن میں سوچتا ہے، وہ پھر اس چیز کو وہ بناتا ہے۔ تو خالق کائنات جو سب سے بڑا مصور ہے، اس نے ایک یوحنا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی 5 آیات، ابتدائی 5 آیات کی میں تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور وہ نور تاریکی میں چمکتا، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ عزیز و وسیلہ ایک لفظ ہے اس میں، یہ بہت بڑا بھید ہے، اور اس بھید کو ہم جاننے کے لیے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، یعنی خدائے واحد کے ماننے والی قوم۔ اس واحد قوم میں، اس بنی اسرائیل قوم میں ایک خدا نے ایک شخص کو مبعوث کیا، یعنی ایک شخص آیا ان کے درمیان میں جو انہی کے قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے یہ ساری چیزیں، خدا کہتا ہے کہ ہم نے اسی کے وسیلے سے پیدا کی۔
تو جب وہ تعلق رکھتا تھا تو پھر ایسا ہوا ہے کہ ایک بات جب جس طرح ہم نے اس میں یوحنا کی انجیل کے کلام جو آپ کی خدمت میں پیش کی پہلی سے 5 آیت میں، اس میں ابتدا میں جو خدا کا کلام تھا، خدا ابتدا میں خدا کا نور تھا، یعنی موجود تھا وہ، یا کلمہ موجود تھا، یہ خدا کے ساتھ تھا۔ تو اس نے جب کہا کہ یہ ساری باتیں اس شخص نے جو انہی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ جب آیا اور اس نے جب بتایا کہ ساری چیز اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسی کے وسیلے سے پیدا وہ خدا کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے ہم اسی یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھیں گے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزو، جب آپ غور کریں گے اس میں جو ہم نے کہا کہ ایک بہت بڑا بھید ہے کہ یہاں جو لفظ وسیلہ استعمال ہوا تھا جس کے ذریعے سے ساری چیزیں بنائی گئی، وہ یہ نہیں کہ کوئی اور مواد ہے، بلکہ جب بھی خالق یا انسان کوئی بھی آدمی بیٹھا وہ کوئی تصویر بنا چاہتا ہے، سوچتا ہے، تو تصویر سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کا وہ خاکہ تیار، اور تصویر سب سے پہلے جب خاکہ تیار کرتا تو اس خاکے کے مطابق وہ اپنی تصویر کو بناتا، یہ وہ چیز کو تخلیق کرتا ہے، بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی تصویر نہ ہو تو وہ شاہکار نہیں بنا سکتا۔ شاہکار کے لازمی ہے کہ اس کے ذہن میں ہو۔ آپ دیکھیں جتنی بڑی بلڈنگ بن گئی، کارز وغیرہ ساری چیزیں بن گئی، پہلے اس کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ہم تخلیق کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایسے نہیں بن جاتے چند دنوں میں، اس پر برسوں سوچا جاتا ہے، برسوں اس پر ورک ہوتے ہیں، بار بار مٹائے جاتے ہیں، بار بار بنائے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایک چیز تخلیق پاتی ہے۔ تو اس خاکے کے مطابق اس چیز کو بناتا ہے جو اس کے ذہن میں ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تصویر بنانے میں چند منٹ لگے، چند گھنٹے لگے ہوں گے، لیکن سوچتا انسان بہت دیر تک ہے، کافی عرصہ لگ جاتا سوچنے میں۔ اور لیکن تو جب جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں یہاں پر، گزشتہ نشست میں ہم چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم پوری طرح وہ گفتگو نہ پیش کر سکے، وہ ایک بزرگ تھے جن کی عمر تقریباً 80-90 سال کی تھی۔ اس بزرگ سے ایک محفل میں کہا گیا کہ آپ جناب یسوع المسیح کے بارے میں 5 منٹ میں پیش کر دیں۔ اب سوچے 5 منٹ میں وہ بزرگ آئے اور ایسی گفتگو پیش کی کہ لوگ ہکا بکا رہ گئے، دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی، ایک بار نویس نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ جو آپ نے 5 منٹ میں یسوع المسیح کے جو حالات زندگی کے اوپر آپ نے گفتگو کی، آپ کو تیاری میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو 90 سال کے بزرگ کتنا عرصہ لگایا ہوگا انہوں نے؟ سال، 2 سال نہیں، ہفتہ لگایا ہوگا، 10 سال لگایا ہوگا، یہی نا 20 سال لگایا ہوگا۔ لیکن جب اس اخباری نمائندے نے پوچھا اس بزرگ سے کہ صاحب یہ آپ کو یسوع المسیح کی حالت زندگی پر جو اتنے خوبصورت جملے آپ نے کہے کتنا عرصہ لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ 80 سال۔ 90 سال کے تھے، 80 سال انہیں سوچنے میں لگا، یعنی 80 سال انہیں اسٹڈی کرنے کے بعد جب کہیں جا کے 5 منٹ انہوں نے یسوع المسیح کے بارے میں بیان کیا۔ تو اب سوچیں کہ یہ خالق کائنات نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جو ہر چیز سے مربوط ہے، مختلف اجسام فلکی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، کہکشائی نظام ہے، یہ گلیکسی ہے، ہم سارے دیکھتے ہیں، ہم جس سیارے میں رہتے ہیں یہ 9 سیاروں کا مجموعہ کا سورج کا ایک 9 سیارہ ہے، اس نظام میں زمین ہمارا ایک سیارہ ہے۔ اب سوچیں کہ اس 9 سیارے کو بنانے میں خالق کائنات نے کتنا سوچا ہوگا، ضرور سوچا ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے جو سرنامہ کلام میں آیا مبارکہ سورہ حشر قرآن شریف کی 59واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 24 ہم نے پیش کی تھی کہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ہم نے خالق کے بارے میں بات کی، پھر ہم مصور کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس میں دیکھیں خالق وہ ہے جو نیس سے حس کی طرف لاتا ہے، عدم سے اس کو وجود بخشتا ہے۔ مصور وہ ہے جو نہ جانی نہ پہچانی ہوئی چیز کو پہچان کروائے، جیسا چاہتا بنا لیتا ہے، یعنی پہلے اس کو ذہن میں ہوتا ہے پھر وہ بناتا ہے۔ اب ہم جب غور کریں گے کہ ان کے اندر گہرائی کیا ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جو مصور کو اتنا وقت لگ جاتا سوچنے میں، پھر وہ ایک چیز بناتا۔ وہ جو سوچ ہے وہ بھی خالق کی طرف سے ہے، وہ بھی اس رب العالمین اس کو سوچ عطا کر۔ تو وہ رب نے جب سوچا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ جیسا کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، اب کلام جب مجسم ہو گئے پھر کیا بنا؟ تو مصور کے پھر آئیے کہ مصور کے ذہن میں جو بھی خاکہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بناتا ہے۔ اور ایک اب یہاں سوال ہوتا ہے آخر خدا کے ذہن میں وہ خاکہ تھا کیا؟ وہ نمونہ کیا تھا؟ وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ کیا شے تھی کہ جس کو خدا نے سوچا اور پھر اس کو بنایا ہے؟ اتنی خوبصورت، اتنی مربوط کائنات، ایک دوسرے سے ربط کرنے والی اور
ذرا سے بھی اگر کوئی اس کائنات میں گڑبڑ کرنا چاہے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے جب ہمارے کوئی بھی ملک والے جب اپنا سیارہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اسپیڈ کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، پھر کہ یہاں سے سیارہ بھیجتے ہیں تو اس سیارے کے ساتھ ساتھ جا کر وہ مربوط ہوتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ سیارے جو ہیں واپس آتے ہیں یا کچھ گر گئے، جیسے اسکائی لیب ایک زمانے میں 1980 کے دہائی میں ایک اسکائی لیب بنایا گیا جو 35 سال کے بعد واپس گر گیا، یا اس سے بھی کم پیریڈ میں رہا ہوگا۔ لیکن اسی طرح انسان کے بنائی ہوئی چیزیں واپس آ جاتی، گر جاتی، لیکن خدا نے جو چیز بنائی اس کو گرتی نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک تعریف ہے، اور وہ جب چاہے گا اس سیاروں کو، اس تمام کہکشائی نظام کو، زمین کو تبدیل کر دے گا۔ یہ کب کرے گا؟ جب اس کی ہدایت لگے گی۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں کہ وہ خدا جو معقول رکھتا ہے، جو کون سی وہ چیز عقل میں تھی، وہ کون سی توجیہ تھی، وہ کون سی بات تھی جو خدا نے سامنے رکھ کر کے بنایا۔ تو آئیے ہم کلام اللہ میں کا کہنا ہے کہ یہ توجیہ، یہ تصویر، یہ جو بھی چیز تھی، جو نمونہ تھا، وہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، حسین و جمیل، شاہکار، جس کا تذکرہ اگر کریں تو اہل تصوف اسے تسلیم کرنے کے لیے ضرور اپنے سر کو جنبش دیں گے، نہیں میں نہیں، مثبت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کو ایک بہت مشہور ایک بزرگ ہیں، حضرت شمس الدین محمد تبریزی، ملک بن محمد تبریزی، جنہیں عام طور پر شمس تبریز کہا جاتا ہے، شاید ملتان میں ان کا مزار بھی ہے۔ تو انہوں نے ان کے ایک شعر ہے، اس کے شعر کا میں ایک مصرع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فارسی زبان میں، اس زمانے فارسی زبان ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ناپید ہے، تو انہوں ایک مصرع ہے جو ای کفر نہ باشد سخنی کفر نہ ای است، دو جملہ میں کہہ دیا، ای کفر نہ باشد، یعنی یہ باتیں کفر کے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ سخن یعنی کہنا، سخن ای کفر نہ ای است، اور نہ یہ باتیں جو ہے وہ کفر کی ہو سکتی ہیں، یعنی کفر کی باتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ تخلیق پہ جب، کائنات پہ جب غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ اب وہ جو کائنات، وہ حسین و جمیل صورت یا شبیہ یا شکل، آپ جو بھی چیز کا نام دے سکتے ہیں، وہ کوئی اور شے نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کی باتیں تھیں۔ وہ ذہن میں خاکہ تھا، جو خیال خدا کے ذہن میں آیا، اس کو سامنے رکھ کے خدا نے ساری کائنات، آج ہم جس ایک اسی طرح ہزارہ کہکشائیں بنانی ہیں، وہ اس کو سامنے رکھ کر بنائیں، اور اس کے لیے اس نے جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ یہ الگ ہے، جب ہم ایک اور گفتگو کریں گے اس میں ہم اس گفتگو کو لے کے چلیں گے، لیکن آپ غور کریں کہ جس کو سامنے رکھ کر خدا اتنی بڑی کائنات کو خلق کرے، اس کے ذہن میں الگ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا اس نے، یعنی کہ خالق کے ذہن میں تصویر کو الگ نہیں کر سکتے، جو اس کے ذہن میں ہوگا وہی وہ تخلیق کرے گا۔ اور پھر یہی نہیں، اس طرح وہ جو خاکہ ذہن میں تھا خدا نے اس کو بنایا، جو کلام ذہن میں تھا، جو خیال ذہن میں تھا، جو لوگوس ذہن میں تھا، جو تصور تھا خدا کے، وہ ساری چیزیں ہم اس کو جو بھی نام دیتے چلے جائیں وہ الگ نہیں کر سکتی۔ اسی کے وسیلے سے یہ ساری کائنات خدا نے خلق کی، جیسا ہم نے کلام میں پڑھا تھا کہ اسی کے وسیلے سے تخلیق ہوئی۔ اب ایک چیز ہے کہ جن میں اربوں خربوں بلکہ ملین آپ اسے کہہ لیں یا پدھم سال کہہ لیں، اب پدھم کوئی جانتا نہیں ہے، ایک الگ لفظ میں استعمال کیا، یعنی سینکڑا ہزار، 10,000 لاکھ، 10 لاکھ کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پدھم 10 پدھم، سنگ 10 سنگ، میل 10 میل، یہ ایک الگ کہانی، ایک الگ حساب ہے جو ایک زمانے ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو 10⁻⁶ وغیرہ کر کے کرتے ہیں تاکہ شارٹ میں لکھا جا سکے۔ تو کتنی عظیم ہے وہ، کتنا عظیم ہے میرا وہ خدا جس نے اس کائنات کو ایک عظیم تصور سے خلق کیا۔ تو کلام میں کہتا ہے کہ ساری کائنات اس کے ذریعے سے خلق کی، اور ساری کائنات اس کے نظام ایک ذرہ کے برابر ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے یہ خدا کی پوری تصویر نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ جس طرح مصور ایک تصویر کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تصویر بنانے کے بعد وہ مصور کام چھوڑ دے کہ نہیں جب میں نہیں بناؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مصور کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ تصویر میں کمی رہے گی تو اس کو پوری کرتی چلا جاتا، وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مصوری چھوڑ دے یہ ناممکن ہے، فوراً ہی اپنے ہاتھ کو توڑ دے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب آئندہ کوئی ایسی تصویر نہیں بناؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر روز وہ تصویر بناتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ تصویر بنائے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ آیت ہے جناب یہ 139 کی 13ویں آیت ہے۔
41 زبور ہے 139 اور اس کی آیت ہے 13، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نہیں بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو نے ہی میری تصویر صورت بنائی۔ میں تیرا شکر کروں گا کہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور پر مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا ہوا نہ تھا۔ عزیزو، انسان اگر غور کرے تو وہ اپنے بارے میں اگر سوچے تو بہت کچھ اس کو مل سکتا ہے۔ سب سے زیادہ گوشت انسان کے ران میں ہوتے ہیں، تھائس میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے انسان نہیں بولتا بلکہ بولتا زبان سے ہے۔ کیوں؟ اتنی چھوٹی سی چیز کیا وزن ہوگے؟ 200 گرام کے گوشت کا لوتھڑا ہوگا، وہاں تو کلو سے بھی زیادہ گوشت ہوتا ہے تھائس میں، لیکن بولنے کی صلاحیت خدا نے زبان میں رکھی ہے۔ کرکری ہڈی کان کے اندر ہے، کرکری ہڈی بہت زیادہ انسان کی ہے، لیکن سنتا وہ کان سے ہے۔ خدا نے 12 سوراخ انسان کے جسم ایسے رکھے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب 2 سوراخ چربی بہت سی جگہ، لیکن آنکھ کو خدا نے چربی کر کے لوتھڑے سے بنایا۔ اب چربی کیا چیز ہے؟ نہ گرمی سے پگھلتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن دیکھتا انسان آنکھوں سے ہے۔ تو انسان جو چیز کو جس ذریعے سے وہ کام لیتا ہے، خدا اس کے ذریعے سے کام لیتا ہے، اسی لیے وہ خالق ہے، اسی لیے وہ خلاق عالم ہے، اسی لیے وہ ایسا مصور ہے جیسا وہ چاہتا ہے ہر چیز کو بناتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کہ جیسا تصور کیا تو اس نے یسوع کو ویسا ہی رکھا، اور پھر خدائی یسوع نہیں ہوتے تو یہ خدائی نہ ہوتی۔ یعنی پھر ہم آپ کے ذہن میں کہتے ہیں جب تک ذہن میں نہ ہو اسی کے سہارے سب کچھ خدا نے بنایا ہے، تو ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں اگر یسوع نہ ہوتے تو یہ خدائی نہ ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کہکشاں نہ ہوتی، یہ رنگینیں نہ ہوتی، یہ مزین نہ ہوتی، یہ گل و گلزار نہ ہوتے، یہ دریا نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتے، یہ چمکتے ہوئے سیارے نہ ہوتے، یہ گل و گلکاریاں نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ہم جب غور کریں گے، اور یہ چرند پرند جو خوبصورت ہمیں نظر آتے ہیں، جو باغ میں چہچہاتے نظر آتے ہیں، یہ سب اسی کے وسیلے سے ہوئی ہیں۔ اور جو یسوع المسیح ادنیٰ سے نمونے نے آپ نے اپنی زندگی پیش کی، ایک آدمی، اب آپ کہیں گے یہ میں نے کیسے کہہ دیا، یہ تو الوہیت کی بات ہو گئی۔ تو وہ جو لم یلد ولم یولد کی بات ایک زمانے میں ہم نے کی تھی، وہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ۔ اب بتائیں یسوع علیہ مسیح کا باپ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نہ یسوع المسیح کا کوئی باپ ہے، خدا کو کوئی باپ نہیں، نہ خدا کسی کا باپ ہے شریعت کا یہی قانون۔ لیکن جب غور کریں گے، جب آپ اس درجے پر آئیں گے، جب آپ کو معرفت الہی عطا ہوتی رہے گی، جیسے جیسے آپ کے اندر عرفان پیدا ہوگا اور آپ حقیقت کو جاننے لگیں گے، تو ویسے ویسے آپ روح میں معموری اختیار کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ نور کی دنیا میں سفر کرتے رہیں گے۔ عزیزو، پھر آپ غور کریں کہ خدا وہ ہے جو ہس سے نیز سے ہس کی طرف لاتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی خدا وہ بناتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یسوع مسیح السلام علیہ نے انسان کو کیسے، ایک شخص جو نابینا تھا اس کو بینائی عطا کی؟ آج ہم میڈیکل میں کتنے ترقی کر چکے ہیں، جس میں سے ٹرانسفرنس ہوتے، ایک چیز ایک اعضا دوسرے اعضا میں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ ایک آنکھ نکال کر دوسرے انسان کو لگا سکتے ہیں، ایک پھیپڑا نکال کر دوسرے انسان کو لگا سکتے ہیں، ایک گردہ نکال کر دوسرے انسان کو دے سکتے ہیں، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا آنکھ کوئی بنا سکا؟ پتھر کے بنائے آنکھ تو، لیکن وہ اس میں نور نہیں آ سکتا۔ وہ جو مادرزاد نابینا پیدا ہوئے، جسے قرآن نے کہا کہ وہ مادرزاد نابیناؤں کو بینائی عطا کرے گا، تو کون بینائی عطا کرتا ہے؟ وہ خدا ہی تو تھا، وہ جو انسان کے لباس میں آیا، اور آنے کے بعد پھر اس نے عجب عجب کام کیے، وہ کام کیے جو کوئی نہیں کر سکا۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کیسا تھا کہ اس نے ایک شخص، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص ہے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، مادرزاد نابینا ہے، لیکن اس نے ہاتھ رکھی، مسح کیا اور اس کی بینائی آنکھ بن گئی، پوری کی پوری آنکھ تھی نہیں وہاں پر۔ ایک شخص گونگا تھا، اس کی زبان چھولی، وہ بولنے لگا۔ ایک بہرا تھا، اس کے کان میں انگلی ڈالی، وہ سننے لگا۔ یعنی کہ جو بدروہیں نے جسے جکڑ رکھا تھا اور قبیلے تھے، اس نے اسے مسح کیا اور وہ شفا پا گیا۔ یہی نہیں، وہ تو وجود کی بات کرے، اس کے کپڑے میں اتنی تاثیر تھی کہ 12 سال کی ایک خاتون جو ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی، اس کو خون جاری تھا، حکیم نے اسے لوٹ لیا۔ اس زمانے کے ڈاکٹر، حکیم اور جو بھی آپ چیز تصور کرتے ہیں، انہوں نے اسے کلاش کر دیا تھا۔ وہ اس کے گھر تک بک گیا، ساری چیز بک گئی، وہ فٹ پاتھ پر آ گئی، کوئی سب اسے نفرت کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس کے ذہن میں آیا کہ اگر میں اس کے کپڑے کے کونے کو پکڑ لوں تو میں شفا پا جاؤں گی، اور اس بھیڑ میں جب اس خاتون نے
اس عورت نے جیسے ہی اس نے جناب یسوع کے اس کپڑے کے کونے کو پکڑا تو اسے فی الفور شفا ہو گئی، اور جناب یسوع سلام علیہ نے پلٹ کر کہا اپنے شاگردوں سے، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کس نے چھوا؟ انہوں نے کہا استاد یہاں تو بھیڑ تجھ پر گری جا رہی ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ، اور وہ خاتون، وہ عورت جو اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھتی، آج اس کنڈیشن میں، اس حالت میں کسی مولوی، کسی پادری کو، کسی پاسٹر کو اگر کوئی چھو لے تو کتنا برا منائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ نہیں، جناب یسوع نے کہا، وہ رک گئی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی، سنسار کر دیا جائے۔ لیکن جناب یسوع کے زبان اقدس سے نکلا، جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی۔ آ گئی بات، یعنی ایمان جس کے پاس ہوگا اسی کو شفا ملے گی، اسی کو نجات ملے گی۔ پھر آپ غور کریں، جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ آپ تصور کریں کہ آج کا زمانہ ہو اور کوئی یہاں اگر میں بھی اسی میں شامل ہوں، مجھ سمیت، اور کوئی شخص اگر چھت کے اوپر اگر کوئی حرکت کرے، دیوار چھت کو ہٹانا چاہے تو اوپر سے ڈسٹ تو گریں گے، وہ آلائشیں تو گریں گی، وہ ساری چیزیں گریں گی، اور ایسے ہی کیا ہوگا؟ پھر سارے برا بھلا کہیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب پھر غور کریں کہ جب یسوع مسیح سلام علیہ درس دے رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی، کچھ لوگ آئے کیا کرنے کے لیے؟ ایک مریض کو اٹھا کر لے کر کے آئے، اور لائے بھی کس میں؟ چارپائی میں، گلیل چارپائی میں لائے، وہ چھت پہ چڑھ کر کے، چونکہ لا نہیں سکتے، چھت کو ہٹایا۔ کیا مٹی نہیں گری ہوں گی وہاں سے؟ کیا گرد و غبار نہیں گرے ہوں گے؟ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں گری ہوں گی؟ لیکن یسوع نے کوئی برا نہیں منایا، بلکہ اس کے ایمان کو دیکھا، اور انہوں نے وہاں سے چھت ہٹانے کے بعد اپنے مریض کو نیچے اتارا چارپائی سمیت۔ بس یسوع نے جب اس کے اس ایمان کو دیکھا، کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، اور وہ فی الفور شفا پا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے، نہیں چھو کر بھی زندہ کیا، کہیں کسی کی بیٹی کو زندہ کیا، کہیں کسی کے بچے کو زندہ کیا۔ جنازے جا رہے تھے، ماں کا اکلوتا بیٹا، ماں تڑپ رہی تھی، لیکن برداشت نہ ہوا یسوع سے، وہ قریب گئے کہ اچھا تسلی رکھ، جنازے کو نیچے اتروایا، صرف آواز دی اسے، اٹھ، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جہاں قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر کھود کر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ ہاں راستے میں مردہ جنازہ آ رہا، ہم اسے دفن کریں گے، لیکن وہ کیسی شخصیت تھی، وہ کون تھا سوائے یسوع کے جس نے مردے کو زندہ کر دیا؟ آپ نے غور کیا کہ جو مردے کو زندہ کرتے نہیں، صرف یہ تو چند گھنٹے کی بات ہے نا، دفن ہونے والے کو ابھی دفن نہیں ہوا تو اس کو زندہ کیا، لیکن لازر جو 4 دن ہو چکے تھے جس کو مرے ہوئے، اور اس کی بہن مارتھا یہ کہتی تھی کہ اب آپ آئے ہو، آج 4تھا دن ہو گیا، اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اب مریم کو چونکہ اس کی بہن مریم یقین تھا، بلکہ پورا اس کا کامل ایمان تھا کہ نہیں یسوع کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اس زبان سے کچھ نہیں بولی، ساری اس کی دوسری بہن مارتھا کہتے رہی، لیکن یسوع نے کہا اچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اب لوگ ساتھ چلے کہ کیا ہوگا، دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، لیکن نہیں، 4 دن گزر گئے تھے، یہودی سمجھے 3 دن کے بعد، مرنے کے 3 دن کے بعد کسی کے جسم میں روح واپس آ سکتی ہے، لیکن اب 4تھا دن ہو گیا۔ لیکن جب وہ قبر کے قریب گئے، صرف آواز دے لازر باہر آ، کیا لازر واپس نہیں آیا؟ عزیز، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے تو وہ مصور ایسا ہو کہ وہ ہر چیز کو اپنے انداز میں بنائے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ دیکھیں جو بھی چیز ہم اٹھائیں گے، ایک ذرہ اٹھائیں گے، اس کے اندر وہ ساری چیز مصور کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی کائنات کی چیز اٹھائیں، جو جڑ میں خوبی ہے، جو بیج میں خوبی ہے، وہی خوبی اس کے پھل میں ملے گی، اور بیج کے اندر پورا درخت خدا نے چھپا کر رکھا ہے۔ ہم جب بیج کو زمین کے حوالے کرتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں بیج کو، پھر کہ جا کے 2 چیزیں نکلتی ہیں، اوپر کے زمین سے اوپر کوپلیں نکلتی ہیں، اور زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں۔ جڑ جتنی مضبوط ہوگی وہ درخت اتنا پائیدار ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا۔ لیکن جڑ کو ہم خوشبو نہیں دیکھتے، جڑ کی تاثیر الگ، تنے کی تاثیر الگ، چھال کی تاثیر الگ، پتے کی تاثیر الگ، پھول کی تاثیر الگ، پھل کی تاثیر الگ۔ کیا خدا ہے وہ، کیسا مصور ہے، کیسی مصوری کر کے ساری چیزیں بنایا۔ ہر پتا ایک دوسرے سے ملتے نہیں، بیری کا پتا کبھی نہیں مل سکتا کہ آپ کیلے کے پتے سے اسے ملا دیں، انار کا بیج کبھی بھی آپ نہیں ملا سکتے کہ ہاں یہ
گندم کے بیج کے برابر ہو جائے، اناج کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کھیت پہ ایک ہی جگہ مرچیں بھی بوئی جاتی ہیں، ایک ہی جگہ آپ کریلا بھی بوتے ہیں، ایک ہی زمین پر ایک ہی پانی، ایک ہی سورج، ایک ہی ساری چیز، لیکن سب کا ذائقہ مختلف۔ آپ پھول لگا دو، پھول کے پودے لگائیں، بیج بوئیں، گلاب کی میں جو خوشبو ہوگی وہ چمیلی کی خوشبو گلاب میں نہیں جا سکتی، نہ گلاب کی خوشبو ٹرانسفر ہو کر چمیلی میں جا سکتی۔ کیا آپ نے غور کیا کبھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم جڑ کو سونگھتے ہیں، پتے کو مسل کو سونگھتے ہیں؟ نہیں، خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ پھولوں سے آتی ہے۔ ہم پھول سونگھ کر کے بتا دیتے ہیں ہاں یہ چمیلی ہے، یا گلاب ہے، یا موتیا ہے، یا رجنی گندھ ہے، یا گل شبو ہے، کون سا پھول ہے یہ؟ لیکن عزیزو وہ کیسا مصور ہے جس نے ہر کی تخلیق مختلف کی۔ نیم کولی کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، وہ بعض دفعہ شوگر کے مریض میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نیم کولی ہے، ہم اسے کب استعمال کی؟ جب خارش جسم میں ہو۔ عزیزو جب آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہم جب مصور کو دیکھیں گے تو ہمارا مصور سب سے مختلف۔ آپ انسان کو لے لیں، یہی دو آنکھ، یہی دو کان، یہی ناک میں دو سوراخ، یہی ہونٹ، یہی چہرہ، لیکن سب کے مختلف ہے کہ نہیں؟ تو وہ مصور بنانے والا کیسا ہستی ہے، وہ کیسا مصور ہے کہ جیسا چاہتا بناتا ہے۔ ہم ایک جیسی تصویر تو بنا لیں گے لیکن وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتے، لیکن وہ مصور ایسا ہے کہ جان نکلے ہوئے جان کو واپس ڈال دیتا ہے۔ اور وہ جب آیا عزیزو اس مصور کو پہچانے کہ جب مصور دوبارہ دنیا میں آئے گا، آسمانوں سے دوبارہ اس کا نزول ہوگا، تو اس مصور کو کیا ہم پہچان پائیں کہ نہیں پہچائیں؟ چونکہ اب تک تو وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اپنے اوپر ظلم سہا، کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہر قسم کے اس کے ساتھ الزامات لگائے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ فقیہ فرزی چاہتے تھے کہ یہ قتل و غارت گری کے حکم کیوں نہیں دیتا، اس کو ہم بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ کیوں نہیں بننا چاہتا، یہ رومیوں کے خلاف کیوں نہیں کہتا، اس کو تو رومیوں سے ہمیں لڑانا چاہیے تاکہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں۔ لیکن وہ کیسا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تمام خالقوں کا خالق ہے، وہ تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ اور عزیزو آپ جب غور کریں گے تو وہ حاکموں کا حاکم، وہ جو تمام مصوروں کا مصور ہے، اس نے کیا کیا کہ جب آپ غور کریں گے تو اس نے ایسی چیز تخلیق کی کر کے بتا دی وہاں پر کہ اپنے اوپر سارا ظلم، ساری برداشت، ساری مصیبتیں، سارے الزامات اپنے اوپر سہ لیا، لیکن ہمیں سوچنے کے لیے موقع دیا۔ اور کیسا موقع دیا اس مصور نے کہ جس کے ذہن میں یہ تھا، جو پکڑا گیا حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور اسے بھی صلیب پر لٹکایا گیا، اسے بھی صلیب دے دی گئی۔ اور جو دو مجرم کے درمیان جب اس ہستی کو صلیب میں رکھا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو تخت پر حکومت کرنا تو آسان، لیکن تختہ دار پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ لیکن اس نے کہا کہ یسوع جب آپ دوبارہ آئیں اپنی حکومت میں تو ہمیں یاد رکھیں۔ یسوع نے کیا فلفور کیا جواب دیا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن عزیز جب آپ غور کریں گے کہ جب یسوع اس وقت کہہ سکتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج کا انسان اگر ایمان لے آئے تو کیا وہ ان کے ساتھ فردوس میں نہیں ہو سکتا؟ غور کریں۔ ہم اسی لیے بار بار آپ کی خدمت میں آئندہ پھر دیکھیں گے، اسی اسماء صفات الہیہ میں سے ایک اور اسماء کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔